السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس مہینے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف اسلامی سال کا آغاز نہیں بلکہ صبر، قربانی، وفاداری اور حق پر ڈٹے رہنے کا پیغام ہے۔ جی ہاں، یہ مہینہ ہے محرم الحرام، اور اس مہینے کا مرکز و محور ہے کربلا۔ محرم الحرام اللہ تعالیٰ کے 4 محترم مہینوں میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ مہینہ ہمیں روحانی پاکیزگی، دعا اور قربانی کی اصل روح سکھاتا ہے۔ جب یزید خلافت پر قابض ہوا، اس نے دین کو کھیل بنا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، میں ذلت کے ساتھ زندگی کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ، مکہ سے شام اور شام سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حق کا پرچم بلند کیے۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کربلا پہنچے۔ یزیدی فوج نے پانی بند کر دیا، بچوں تک کو پیاسا رکھا گیا۔ حضرت علی اصغر جو کہ صرف 6 ماہ کے نامولود بچے تھے، ماں کی گود میں تڑپ رہے تھے۔ حضرت عباس جنہوں نے فرات کی طرف دیکھ کر آگے بڑھ کر مشکیزہ بھرا لیکن خود پانی نہ پیا، بازو کٹوا دیے مگر وفا نہ چھوڑی۔ حضرت علی اکبر امام حسین کے نوجوان بیٹے جب میدان میں گئے تو امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، یا اللہ تو گواہ رہنا، میں اپنے حسین کو تیرے دین پر قربان کر رہا ہوں۔ آخر کار امام حسین خود میدان میں آئے، تنہا، زخمی، پیاسے۔ ان کا سر سجدے کی حالت میں تن سے جدا کیا گیا مگر حسین جھکے نہیں۔ حسین علیہ السلام ہارے نہیں، حسین علیہ السلام زندہ ہیں۔ کربلا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اگر حق پر ہوں تو اکیلے بھی ڈٹ جاؤ۔ صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ عزت سے مر جانا ذلت سے جینے سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا ہی اصل کامیابی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے تخت کے لیے نہیں، دین کے لیے جان دی، اور آج بھی کربلا ہمیں یہی بتاتا ہے، باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں۔ آج ہمیں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سچ بولیں، جھوٹ، رشوت اور ظلم سے نفرت کریں، مظلوم کا ساتھ دیں، حق کے لیے کھڑے ہوں۔ ہماری نسلیں تب ہی بچیں گی جب ہم امام حسین علیہ السلام کی طرح دین کو دنیا پر ترجیح دیں گے۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں صبر، حق، وفاداری اور قربانی جیسی خوبیاں عطا فرما۔ ہماری نسلوں کو دین پر استقامت عطا فرما۔ یا حسین، تیرے نام پر جینا بھی عبادت ہے، مرنا بھی سعادت ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، میں وہ صبر نہیں رکھتی جو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں تھا۔ میری وہ تسبیح نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں تھی۔ میرا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا نہیں جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا۔ میرا یقین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں جو غار ثور میں تھا۔ میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کہ اس پاک مہینے کے صدقے سے
آپ نے فرمایا ہے کہ بندہ میرے سے مانگے تو میں مانگنے سے خوش ہوتا ہوں، تو میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا، آمین۔